جلیلہ ہنگر اسٹرائک ہو گئی، بھوک ہڑتال کے بعد آرمی چیف آ گئے، کیا کس طرح سے ہوا یہ سب کچھ؟ ہنگر اسٹرائک کے 7ویں دن اینڈ اٹس لکیلی 1 مئی تھا لیبر ڈے، جو عموماً میں ہر سال گزشتہ 20 سال سے کوئٹہ کے مزدوروں کے ریلی جوائن کرتی ہوں ایز اے سوشلسٹ. تو اس دن وہ بھی تھے، تو مجھے اسے وائبز آ رہے تھے جیسے کچھ ہوگا. تو آل آف سڈن چیمی گویا شروع ہوئی. اسٹیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنرز، یہ سب آ رہے تھے. ہماری ہی کمیونٹی کے ایک فرسٹ فیمیل اسسٹنٹ کمشنر ہے بطولہ صدی، آئی ہیو اے ہیوج ریکارڈ فار ہر. تو وہ آ رہی تھی بار بار کہ کیا کرے، ایسے فیلنگ آ رہے تھے. اور میں نے ایک چیز دیکھی کہ مجھ سے پہلے نیوز آیا تھا کہ شاید آرمی چیف کوئٹہ پہنچ رہے ہیں، تو ایک دم سے لوگوں کا آنا شروع ہوا. ان لوگوں کا بھی جنہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ یہ تو غیر ملکی ایجنٹوں پہ ہے، تو وہ لوگ بھی جو سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف ابیوسو کمپینس کر سب آ گئے، بیٹھنا شروع ہوئے. ان کا کوئی معجزہ تو ہے، کچھ تو ہونے والا ہے. بٹ ہوا یہ کہ جب اسسٹنٹ کمشنر آئے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب کوئی مظاہرے پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو ہمارے کمیونٹی کے اسپیسیفک مرد گروپ جاتے ہیں کہیں پہ وداؤٹ نمائندہ بن کے. تو جو پبلک ماسز ہوتی ہے جن کے سولیڈریٹی پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کو انگیج نہیں کرتے. تو جب وہ آ کے کہتے ہیں کہ دھرنا ختم کر دے یا سیٹنز یا پروٹیسٹ، تو لوگ ایگری نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ چیف صاحب کیمپ آئیں گے، یہاں آئیں گے، ہمارے لوگوں سے ملیں گے، تو ان کا سیکیورٹی کی کلیئرنس. میں نے کہا تو یہی تو دکھانا ہے کہ اگر یہ بھی محفوظ نہیں ہے تو ہم کیسے ہیں، یہی تو بتانا ہے. اور میں نے کہا، میں نے بی بی سی میں بھی کہا تھا، میں چیف صاحب کو کوئٹہ کے رکشا پہ لے جاؤں گی، پورا کوئٹہ گھماؤں گی اور میں بتاؤں گی کہ واٹس ریئلی ہیپننگ ان دس سٹی. ہمارے ساتھ کچھ اور بھی تھے جو سولیڈریٹی میں کیمپین میں حصہ تھے، آ گئے. تو میں نے ان سے مشاورت کی. میں نے کہا چلے، مطلب کینٹ میں ان کا تھا کسی بیس میں انہوں نے کہا، جو میل تھے انہوں نے کہا نہیں، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، وہ ادھر آئیں گے، کوئی نہیں جائے گا. ابھی میں بیٹی ہوں، میری بہت حالت لاسٹ ٹائم بہت خراب ہو گئی تھی. تو ان کا ٹھیک ہے، لوگوں کو مشاورت ہے، سو لیٹ ہم کم. پھر کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد ٹی وی میں نے دیکھا وہی لوگ سب بیٹھے ہیں وہاں ادھر. اور میرے دوست جو صحافی دوست تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو ادھر چلے گئے ہیں بات چیت کے لیے، آپ کا نمائندہ. میں نے کہا میں نے کسی کو نمائندہ، اٹ از یہ موومنٹ ہزاروں عورتوں کا ہے اور اس میں ہم نے اپنا اسٹیک رکھنا ہے، ہمارا حصہ داری ہے اس میں. ہماری عورتیں سفر کی ہے، بیوائیں ہے، مائیں ہے، وہ بھول گئے ہیں لوگ. سو آئی وانٹ دیم ٹو گو دیئر، نوٹ دیز پیپل، ہو آر دے. تو دوستوں نے ایک دم سے ڈان اور یہ ٹکرز چلانا شروع کر دیے، جو سارے نیوز چینلز تھے، ایکسپریس ہو گئے، بی بی سی، سب نے کہ جلیلہ تو یہاں ہے. تو خبر یہ بھی آئی کہ کوئی شاید آپ کو بھی پتا، کوئی ہم نے بھی سنا تھا کہ میں نے جب دیکھا تو کوئی ایک خاتون تھی اور آپ جیسی تو نہیں دکھ رہی تھی جو آرمی چیف کو ملی تھی. نہیں، وہ فیک جلیلہ بنا کے لے گئے تھے ان کو، عورتیں فیک جلیلہ بنا کے ملوا دیا، کیونکہ وہ یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہماری عورتیں باحیا ہے، وہ بات نہیں کرتی ہے. اچھا، یس، وہ اپنا نریٹو نہیں رکھتے. ہم اس کے نمائندے ہیں. تو چیف صاحب نے ان کو چادریں پہنائی تھی، اگر آپ ان کو دیکھیں، وہ مجھے بڑا پیٹریارک لگا آج بھی. جو ایک طرف آپ سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں ہزارہ کی عورتیں، اور دوسری طرف اور عورتیں لے کے گئے وہاں اور ان کی نمائندگی بٹھا دیا دوپٹہ دے کے. اور میں حیران ہوں، چیف صاحب جیسے شخص کو بھی لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں. اور پھر جب ٹکرز چلے کہ یہ تو یہاں ہے، یہ تو جلیلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو دین پھر آئے. سب سے پہلے انہوں نے پھر اس وفد کو بھیجا جو مردوں کا وفد تھا.
کہ آپ سے گزارش ہے. احسن اقبال صاحب آئے اس میں. احسن اقبال صاحب آئے, انہوں نے کہا ہم آپ کا ہنگر اسٹرائک ختم کرنا چاہتے. تو میں نے احسن صاحب سے ایک بات کی, میں نے کہا ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے ایسا تاثر باہر جائے کہ ہم فوجیوں کے لیے مر رہے ہیں, یا ان کے جو تاثر عموماً ہے کہ حالانکہ باجوہ صاحب بھی آئے تھے, اٹ از اے بگ تھنگ, ان نہیں آتے بھی میرا زور تو نہیں چلتا, بٹ وہ آ گئے تھے. تو احسن اقبال نے کہا, میں نے کہا میں آپ کی بات کو ریگارڈ کرتی ہوں, آپ میں جمہوری ہوں, اور میں نے ہنگر اسٹرائک اینڈ کیا. پھر جو خواتین کیمپ میں تھی ان سب کو میں نے مردوں کو کہا یہاں بیٹھے, خواتین کو میں نے کہا کون کون چلے گا, سب کھڑے ہو گئے. میں نے کہا چلو, میری تو جوتی بھی نہیں تھی, ایک جوتی کھو گئی تھی. تو وزیر داخلہ جو سرفراز بگٹی تھے انہوں نے کہا میرا پہنے, اور ان کا اتنا بڑا جوتا تھا, اور مجھے جوتا نہیں, پھر پتہ نہیں کس نے آدھے راستے میں اپنا جوتا مجھے دیا, کیونکہ وہ کیمپ میں 2 لوگوں کے جوتے بھی گم ہوئے, ایک شاہ محمد مری صاحب کے, ایک میرے. تو سرفراز بگٹی کے اتنے بڑے جوتے تھے, وہ میں نے کہتے یہ پہن لے. تو گاڑی میں بھی وہی تھے, پھر میں نے کسی اور سے لے کے لیڈیز کا میں نے وہ جوتا پہنا, اور ہمارے سارے تقریباً کوئی 24 خواتین, ہزارہ خواتین کا وفد تھا. اچھا, یہ جانا چاہتی تھیں, خود جانا چاہتی تھیں؟ ہاں, میں نے ان کو کہا کہ چلے اپنی بات رکھے, ہمیں کوئی نہیں سنتا, یہ جو بات کرتے یہ اپنا کچھ کرتے ہیں, جو مرد کے بڑے مفادات ہوتے ہیں, آپ ایکچول لوگ ہیں. تو ہم گئے اور ہم سب نے اپنا مقدمہ رکھا, اپنی بات رکھی. پھر ہم واپس آئے اور ہم نے پھر جب لوگوں کو کہا کہ یہ باتیں ہوئی ہے ریٹن میں اناؤنس کر کے, اور پھر باجوہ صاحب سے اپنی ہماری کمیونٹی کی سیکیورٹی کی بات کی. ہم نے یہ بھی بات رکھی کہ عموماً جو ہمارے کمیونٹی کے, آج بھی ایف سی والے مجھ سے بڑا ہیٹ کرتے اس اسٹیٹمنٹ پہ, بٹ میں ایک وکٹم ہوں, ایگریوڈ پارٹی ہوں, میں جس پہ شک کروں میں اسی پہ بات کروں گی. میں نے باجوہ صاحب کو یہ بھی کہا کہ جو ایف سی کے چیک پوسٹس ہے کلوز, یہاں پہ ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں, یہ اسٹرینج ہے. یہ وہ تو محافظ ہیں نا, ہاں, بچانے تو والے ہیں. مطلب یہ ہمارے لوگ ان کے اموات ان کے قریب کیوں ہوتے ہیں, اور جب 2 مہینے ان کی ڈیوریشن ختم ہوتی ہے تو بلاسٹ ہوتا ہے. تو میں نے سیدھی بات کہی, میں نے کہا آپ کو غزوہ ہند کرنا ہے, غزوہ خراسان کرنا ہے, بدخشان کرنا ہے, جو کرنا ہے, نوٹ ان آر نیم, ہمیں اس جنگ سے نکالے. ہم کسی کے نہیں ہیں, ہم محنت کش لوگ ہیں, ورکنگ کلاس ہے, میرا کوئلے کے کان میں کام کرتے مزدور ہے, میرا دکان چلاتے ہیں, جوتے بناتے ہیں. اس کا کس سے جنگ ہے؟ نہ وہ ایران میں ہے, نہ سعودیہ میں ہے, نہ امریکہ میں ہے. تو ہمیں اس جنگ سے نکال دے, ہمیں آزاد کر دے, جو بھی ہے, مطلب اٹ شوڈ بی اینڈ. میں نے سیدھی بات کہی, اور میں نے کہا ہمارے لوگ کلیکٹیو ٹراما کا شکار ہے. ہاں, ہمیں تو ریاست کو چاہیے ہمارے ریہیب پہ کچھ کرے. ہمارے بچے زینوفوبک ہے, کوئی پنجابی, کوئی پشتون, کوئی بلوچ اگر آؤٹ سائڈر آئے وہ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اتنا خوف ہے, کیونکہ 2 جنریشنز نے تو محلے سے باہر دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے علاقے سے باہر کوئی سریاب بھی ہے, وہ دکھتا کیسے ہے. دس از ہاؤ. تو انہوں نے وعدے کیے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 99% پرومس کرتا ہوں, 1% تو میں بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. میں نے کہا اٹس اوکے, آپ یہ تو کر دیں, کر ہی دے. اور آئی فیل ہیپی کہ جو وعدے تھے آلموسٹ وفا ہو رہے ہیں اور یہ قائم رہے. یہ ہم گنہگار